بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آج ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ حفظ و ترجمہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق کو آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ جب آپ یہ ویڈیو لیسن کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ کلمات طیبات ما ترجمہ یعنی ترجمے کے ساتھ یاد کر سکیں، ان کلمات کے معانی و مفاہیم جان سکیں اور ان کلمات کو ان کے موقع کی مناسبت سے اپنی روزمرہ اپنی جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے، ڈیلی لائف ہے، اس کا حصہ بھی بنا سکیں۔ مکمل نماز درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر سکیں۔ اسی طرح درود ابراہیمی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بھی بنا سکیں۔ ہر دعا کے اول آخر میں یہ جو درود پاک آج ہم پڑھیں گے، درود شریف، اس کو پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسلمان ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ پیارے بچوں، کلمہ طیبہ۔ مسلمان ہونے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ میں آپ کو کلمہ طیبہ کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ جو ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ پیارے بچوں، کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ بات، پاکیزہ بات۔ کلمات طیبات کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ باتیں۔ جیسے واحد جمع ہے نا، تو کلمہ طیبہ واحد ہے، کلمات طیبات جمع ہے۔ تو کلمہ طیبہ پاکیزہ بات اور کلمات طیبات زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکیزہ باتیں، عمدہ باتیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سے کلمات طیبات سکھائے ہیں، جنہیں پڑھنے سے ہماری زندگی آسان اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سکھائے ہوئے کلمات طیبات کو پڑھیں، یاد کریں اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلے ہم استغفار کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، استغفار کا مطلب ہے گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ پیارے بچوں، معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جب غلطی کر لیں تو اس کی معافی مانگیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے یہ کہو، استغفر اللہ۔ پیارے بچوں، آپ بھی ریپیٹ کریں، استغفر اللہ۔ شاباش، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا یا مانگتی ہوں۔ پیارے بچوں، استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، یعنی کہ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام کثرت سے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں استغفار پڑھیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جیسے اذان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے، تو یہ جو اللہ اکبر، یہ بھی ایک بہت عمدہ کلمہ طیبہ ہے۔ جب ہم بلندی پر چڑھتے ہیں، جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کلمات، یہ جو اللہ اکبر ہے، اس کو پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں۔ پیارے بچوں، وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر۔ پیارے بچوں، اس میں جو اللہ اکبر ابھی ہم نے سیکھا پچھلی سلائیڈ میں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اکبر، جب بھی ہم سیڑھیاں چڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر سٹیپ پر اللہ اکبر کا ورد کرتے جائیں، اور اسی طرح کوشش کریں کہ یہ جو باقی 3 کلمات بھی ہیں، یعنی کہ کل ملا کے یہ 4 کلمات ہیں، ان کو بھی آپ اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ شاباش۔ اور اگر ہم نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بالکل، شاباش۔ پیارے بچوں، جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے جو اسلام نے، جو ہمارے دین نے ہمیں کلمات سکھائے وہ یہ ہیں: جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، جس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ پیارے بچوں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرا، یعنی یہ کہا اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی ہماری ہیلپ کرے یا کوئی ہمارا کوئی کام کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بجائے کوئی اور لفظ کہنے کے، سب سے جو بہترین کلمات ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، جزاک اللہ خیرا، یہ کہے۔ پیارے بچوں، ارکان اسلام ترتیب سے بتائیں۔ شاباش۔ پیارے بچوں، ارکان اسلام یہ ہیں: توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اب ہم نماز کے متعلق پڑھتے ہیں، جانتے ہیں نماز ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 بار ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اور کفر میں شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے تو آپ نے نیت کر لی کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے، تو آپ نے تب سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب ہم نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کیا چیز ہے؟ وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، جو کہ لازمی ہے نماز شروع کرنے کے لیے۔ اس کے بعد قیام سے مراد نماز میں سیدھا کھڑے ہونا۔ جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اسے قیام کہتے ہیں۔ اسی طرح قرات کرنا یعنی تلاوت کرنا، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، یعنی کم از کم ایک چھوٹی سورت یا کوئی ویسی آیات جو کم از کم کسی چھوٹی سورت کے برابر ہو۔ اسی طرح رکوع کرنا، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو یہ بھی نماز کا طریقہ ہے کہ ہم قرات کر لیں، یعنی کہ قیام ہم نے جب قیام کیا، قیام کے دوران تلاوت کی، اس کے بعد رکوع کرنا۔ رکوع کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ نماز کی ہر رکعت میں ایک بار رکوع کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد سجدہ کرنا، یعنی گھٹنوں کے بل ہو کر دونوں پاؤں اور اسی طرح دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی جب ہم زمین پر رکھتے ہیں تو اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ جیسے ہم قبلہ رخ ہوگا نماز پڑھتے ہیں تو ہماری انگلیاں بھی اس طریقے سے مڑ جائیں گی تاکہ وہ قبلے کی طرف ان کا رخ ہو جائے۔ ہر رکعت میں پیارے بچوں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح آخری قعدہ کرنا، قعدہ کسے کہتے ہیں؟ نماز کے آخر میں کم از کم اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں تشہد، یعنی کہ جو التحیات للہ ہم پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب ہم دعا پڑھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ تو اتنا بیٹھنا اور بیٹھ کر ہی ان تمام چیزوں کی تلاوت کرنا، تو یہ چیز نماز کے آخر میں جب ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کر، اس کو ہم قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر آخری قعدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ جب ہم سلام پھیرنے سے پہلے التحیات، درود شریف اور دعا پڑھتے ہیں تو اس دوران جو وہ بیٹھنا کہلاتا ہے اسے ہم
قاعدہ کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، نماز کا جو طریقہ ہے اس میں مزید یہ کہ آپ نے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ جب آپ دل میں کسی کام کی نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں، تو اسے ہم نیت کہتے ہیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر، پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ اب ثنا یعنی کہ سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد ہم تعوذ تسمیہ سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت ملاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل سورۃ الاخلاص۔ اس کے بعد رکوع ابھی ہم نے پڑھا، پھر اسی طرح رکوع کے بعد جو یہاں پہ ہم نے سیکھنا ہے قوما۔ قوما کسے کہتے ہیں؟ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ اٹھنے کے دوران جب ہم رکوع سے واپس کھڑے ہونے کی حالت میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہم نے پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر جب ہم بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد۔ اگر آپ یہ سنا ہے آپ نے کہ اللہم ربنا ولک الحمد تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رکوع کے درمیان ہم نے 3 مرتبہ کم از کم کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو 3 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ایک اور یاد رکھنے کی بات، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز ٹائم سے وقت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں، جب آپ نے سجدہ کر لیا، سجدے کے بعد جب آپ قعدہ کسے کہتے ہیں؟ شاباش پیارے بچوں، جو ہم قعدے میں سب سے پہلی چیز پڑھیں گے تشہد یعنی التحیات للہ۔ اسی طرح تشہد کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف میں جو سب سے افضل درود پاک ہے درود ابراہیمی، ہم وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ دعا کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں۔ سلام جیسے ہم سلام کیسے پھیریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے دائیں طرف، اسی طرح بائیں طرف۔ اور سلام کے کیا کلمات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، یہ نماز کا طریقہ آپ نے اس کو دوبارہ غور سے پڑھنا ہے، ایک بار سمجھنا ہے، اور جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی۔ آج کے سبق کے اہم نکات، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دیے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو ہمارے ڈیلی روٹین ہے ان میں کن کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کریں، جب ہم اونچائی کی طرف بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ خیرہ کہیں۔ نماز سے مراد قیام، رکوع، قعدہ، سجدہ اور خاص اذکار ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کی تاکید کی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں، کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو درود شریف پڑھیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آپ نے یہ ایکٹیویٹی اور اس کے بعد جو یہ ایکٹیویٹی ہے اس کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کا اعادہ ہو، ریویژن ہو اور آج کے سبق میں پختگی آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔